بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج جو ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں یہ 9 رمضان المبارک بدھ کے دن کا خاص عمل لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ 9 رمضان المبارک بدھ کے دن کا عمل، جس عمل کے ذریعے سے آپ کی مرادیں پوری ہو جائیں گی، آپ کی تکلیفیں دور ہو جائیں گی، آپ کی مصیبتیں ختم ہو جائیں گی۔ یہ ایسا عمل ہے کہ جس مراد کے لیے بھی کیا جائے وہ مراد پوری ہو جائے گی۔ اس عمل کو کرنے والے کے گھر پر پورا سال دولت کی بارش ہوگی، اور اس عمل کو کرنے کے لیے پورا سال انتظار کرنا پڑتا ہے کہ کب رمضان المبارک کا یہ دن آئے اور کب میں یہ عمل کر لوں۔ معزز سامعین کرام، بڑے بڑے اولیاء کرام، بڑے بڑے محدثین اعظام، بڑے بڑے بزرگان دین اور بڑے بڑے پیر اور مرشد یہ عمل دیتے ہیں۔ یہ ایسا عمل ہے جس کے پیچھے ہر کوئی پاگل ہو جاتا ہے، پڑتا ہے۔ اس عمل کے ذریعے سے لوگوں کے حالات کو بدلتا اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اس عمل کے ذریعے سے لوگوں کی زندگیوں کو بدلتا اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اس عمل کے ذریعے سے ہر کسی کی تکلیف کو دور ہوتے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ آپ بھی اللہ کے پیارے نام یا حی و یا قیوم کا چرچا دیکھنا چاہتے ہیں، فوائد دیکھنا چاہتے ہیں، کرشمات دیکھنا چاہتے ہیں، معجزات دیکھنا چاہتے ہیں، تو یہ وہ اسم اعظم ہے جو 7 زمینوں سے بڑا اسم اعظم، جو 7 آسمانوں سے بڑا اسم اعظم، تو اس کے کرشمات آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ زندگی میں ایک بار لازمی اس عمل کو کیجیے گا۔ اس عمل کے لیے جگہ کی کوئی قید نہیں ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ خانقاہ میں ہوں، آستانے میں ہوں، مدرسے میں ہوں، سکول میں ہوں، گھر میں ہوں یا آفس میں ہوں، رستے میں ہوں یا کاروبار والی جگہ میں، فیکٹری میں ہوں یا دکان پہ ہوں، ہر جگہ آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، ہر وقت کر سکتے ہیں۔ فجر کے بعد، ظہر کے بعد، عصر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، ہر وقت۔ معزز سامعین کرام، ایک دن کا عمل ہے، ایک دن کا۔ اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں حضرت مفتی صاحب آپ اعمال بتاتے ہیں لیکن قرآن کی کوئی صورت بتا دیتے ہیں، ہمیں قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا۔ میں آج جو عمل بتانے جا رہا ہوں صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام ہیں۔ ایک مسلمان کو اگر یہ نام بھی نہ آئیں تو پھر وہ مسلمان کہلانے کے لائق ہی نہیں ہے۔ اگر آپ صدق کے دل سے، پورے یقین سے، پورے اعتماد سے، پورے بھروسے کے ساتھ اس عمل کو کریں گے نا، رب کعبہ کی قسم یہ عمل آپ کی ہر مراد کو پورا کر دے گا۔ تو جیسے جگہ کی ضرورت نہیں، ایسے وقت کی ضرورت بھی نہیں، ہر وقت آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اور یہ یاد رکھیں، اس عمل کو مرد جو ہے وہ عورت کے لیے کر سکتا ہے۔ ہاں جی، یعنی کوئی بھائی ہے اپنی بہن کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، اپنی ماں کے لیے، اپنی پھپھی کے لیے، کسی کے لیے بھی کر رہا ہے، کر سکتا ہے۔ اور عورت اپنے کسی مرد کے لیے کرنا چاہتی ہے، کر سکتی ہے۔ بھائی کے لیے، خاوند کے لیے، بیٹے کے لیے، باپ کے لیے، چچا کے لیے، ماموں کے لیے، ہر کسی کے لیے کر سکتی ہے۔ مرد عورت کے لیے اور عورت مرد کے لیے اس عمل کو کر سکتا ہے۔ معزز سامعین کرام، بڑا نایاب، مجرب اور آزمودہ عمل ہے۔ ایسا عمل ہے کہ اس عمل کے ذریعے سے آپ کے من کی ساری مرادیں پوری ہو جائیں گی، آپ کی تکلیفیں دور ہو جائیں گی، آپ کی ساری رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی۔ جی ہاں، عمل کی طرف جانے سے پہلے اتنی بات بتا دوں، یہ جو اولاد نہیں ہوتی، بیماریوں سے چھٹکارا نہیں ملتا، یہ جو گھر کے اندر لاچاری،
تنگ دستی، غربت، فقر و فاقہ، یہ جو کچھ بھی ہے یہ سب کچھ دشمن کی طرف سے یا اللہ کی طرف سے؟ تو دشمن جادو کے زور سے، جنات کے زور سے، تعویذات کے زور سے آپ کے کاروبار کو ٹھپ کر دیتا ہے، آپ کے حالات کو تنگ کر دیتا ہے، آپ کو مجبور کر دیتا ہے۔ اب آپ کروڑوں روپے لگاتے ہیں، لاکھوں روپے، کبھی کس مولوی صاحب کے پاس، کبھی کس پیر صاحب کے پاس، کبھی کس آستانے میں، کبھی کس خانقاہ میں، مارے آخر کریں تو کیا کریں؟ جادو جو ہے، تو جادو سے نجات کے لیے اب آپ نے کہیں نہیں جانا، اپنے گھر میں بیٹھ کر جادو کا توڑ، جادو کی علامات، جادو کی نشانیاں، اور پھر آخر میں جادو کا توڑ کیسے کیا جاتا ہے، یہ میں ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ وہاں سے دیکھ لیں گے۔ اور اکثر اور بیشتر اوقات یہ بندش کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو میں آپ کو معزز سامعین کرام، کبھی آپ کے کاروبار پہ بندش، کبھی نفس پہ بندش، کبھی کہ اولاد نہ ہو، کبھی مرد کے نفس کو بند کر دیا جاتا ہے، کبھی عورت کے نفس کو بند کر دیا جاتا ہے، اور کبھی آپ کے گھر پر بندش کر دی جاتی ہے۔ بچے آپس میں ایسے لڑتے ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے، آپ کے معدہ کام نہیں کرتا، آپ کے سر میں درد ہے، آپ کے جو گھر میں چین نہیں آتا، راحت نہیں آتی، سکون نہیں آتا، آپ چاہتے ہیں باہر نکلیں، کہیں جائیں۔ تو یہ سب کچھ کس لیے معزز سامعین کرام؟ بندش کی وجہ سے۔ پھر آپ پیسہ لگاتے ہیں، پانی کی طرح بہاتے ہیں، اور بہانا بھی چاہیے چونکہ تکلیف میں جو ہوتے ہیں۔ تو اب آپ کو کہیں نہیں جانا، آپ نے گھر بیٹھ کر بندش کی علامات کیا ہیں، بندش کی پہچان کیسے ہوتی ہے، کون کون سی نشانیاں ہیں کہ یہ ہوں تو بندش ہوتی ہے، اور آخر میں بندش کا توڑ کیسے کیا جاتا ہے، کیا کیسے کریں گے، یہ سب کچھ میں آپ کو ویڈیو میں بتا دوں گا، اور ویڈیو کا لنک آپ کو ڈسکرپشن کے اندر مل جائے گا۔ معزز سامعین کرام، دشمن سے نجات، اب یہ سب کچھ دشمن کی وجہ سے ہوتا ہے، اور دشمن سے نجات چاہیے، دشمن سے حفاظت چاہتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ دشمن آپ کا پیچھا چھوڑ دے، دشمن کی ہر چال اسی پہ الٹ جائے۔ تو پھر آپ یہ عمل کر لیں۔ یہ عمل کون سا؟ دشمن سے حفاظت والا۔ تو یہاں بیان کرتے ہوئے ویڈیو لمبی ہو جائے گی۔ معزز سامعین کرام، آپ نے ویڈیو کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا، وہاں سے جا کر دیکھ لینا ہے۔ آئیے چلتے ہیں عمل کی طرف۔ تو عمل میں سب سے پہلے آپ نے صدقہ کرنا ہے۔ صدقے سے بلائیں ٹل جاتی ہیں، مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں، تکلیفیں ختم ہو جاتی ہیں، اور صدقہ کرنے سے اللہ کی غیبی مدد ملتی ہے، اور صدقہ کرنے سے بیماریاں نکل جاتی ہیں۔ معزز سامعین کرام، جب آپ صدقہ کر لیں گے تو حسب استطاعت، حسب توفیق صدقہ کرنا ہے۔ پھر آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، الفت کے ساتھ، ذوق شوق سے پڑھنا ہے۔ تو آئیے میرے ساتھ مل کے ایک مرتبہ پڑھیے گا۔ ایسے پڑھنا ہے گویا کہ روضہ رسول کی جالی کے سامنے کھڑے ہیں، اور میرے آقا میرے سامنے کھڑے ہیں۔ اپنے آقا پہ پڑھنا ہے۔ اللہ سب کو مدینے کا دیدار نصیب کرے، اللہ سب کو اپنے گھر بلا لے، اللہ سب کو کالی کملی والے کے پاس لے جائے۔ سب کہہ دو آمین ثم آمین۔ معزز سامعین کرام، آئیے میرے ساتھ مل کے ایک مرتبہ درود پاک پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز سامعین کرام، درود پاک 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ کے پیارے نام یا حی یا قیوم ان کو 1313 مرتبہ پڑھنا ہے، 1313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور یاد رکھیں ان دونوں ناموں کو ایک دانے پہ پڑھنا ہے۔ اکثر لوگ بعد میں پوچھتے ہیں حضرت یہ یا حی کو علادہ پڑھ لیں یا قیوم کو علادہ پڑھ لیں یا ایک کر کے پڑھ لیں یا ملا کے پڑھ لیں۔ معزز سامعین کرام، ویڈیو کو غور سے سنا کریں، ان دونوں کو ملا کے پڑھنا ہے۔ پھر پڑھنے کے بعد ان دونوں کو جب آپ ملا کے 1313 مرتبہ پڑھ لیں گے، پھر آپ نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ صرف 33 مرتبہ پڑھنا ہے، صرف 33 مرتبہ کلمہ طیبہ صرف 33 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، اور پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ معزز سامعین کرام، عمل مکمل ہو جائے گا۔ اب عمل 1 مرتبہ آپ نے کرنا ہے اور دن میں 1 بار کرنا ہے، پوری توجہ سے آپ نے کرنا ہے۔ اور یاد رکھیں مرد عورت کے لیے اس عمل کو کر سکتا ہے، عورت مرد کے لیے کر سکتی ہے، جگہ کی بھی قید نہیں ہے، جیسے بتایا وقت کی بھی کوئی قید نہیں ہے۔ ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ والسلام۔